چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. باب الخیار. البیعان بالخیار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أعتق کر لیجیے اس کو الف کے ضمے کے ساتھ وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وساعا من تمر فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحن حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة حملاجة والفهد صيود أو معلم أو أن الطائر مصوت ونحوه ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتعجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه إلا أن يرضى بما قال صاحبه. باب الخيار اختیار کا باب. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا بابدانہما دو سودا کرنے والے یعنی فروخت کرنے والا اور بیچنے والا اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ جدا نہ ہو جائیں اپنے جسموں کے ساتھ. دو سودا کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ جدا نہ ہو جائیں. فَإِن تَفَرَّقَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ اور اگر وہ جدا ہو جائیں اور ان میں سے کسی نے بیع کو ترک نہیں کیا اور ان میں سے کسی نے سودے کو نہیں چھوڑا تو بیع واجب ہو گئی، تو سودا واجب ہو گیا. اور اگر وہ جدا ہو جائے اور ان میں سے کسی نے سودے کو نہیں چھوڑا تو سودا واجب ہو گیا. الا ان یشترطا سوائے اس کے کہ وہ شرط لگا لے. الا ان یشترط الخیار سوائے اس کے کہ وہ شرط لگا لے لہما ان دونوں کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ اختیار کی شرط لگا لیں ان دونوں کے لیے لہما ان دونوں کے لیے او لأحدہما اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مدتاً معلومتاً ایک خاص مدت تک کے لیے ایک معلوم مدت تک کے لیے فیکونان علی شرطہما تو وہ دونوں اپنے شرطوں کے مطابق ہوں گے. وَإِن طالت المدت اگرچہ کہ مدت طویل ہو جائے الا ان یقطعہ سوائے اس کے
کہ وہ اسے توڑ دیں یا منقطع کر دیں، سوائے اس کے کہ وہ اسے منقطع کر دیں یا توڑ دیں۔ وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبًا، اور اگر ان میں سے کوئی اس چیز میں جسے اس نے خریدا ہے کوئی عیب پائے، اور اگر ان میں سے کوئی اس چیز میں جسے اس نے خریدا ہے کوئی عیب پائے، لم یکن عالمہ، جسے اس نے نہیں جانا تھا، جسے اس نے نہیں جانا تھا، فلہ ردہ، جو اسے معلوم نہ تھا، جسے اس نے نہیں جانا تھا یعنی جو اسے معلوم نہیں تھا خریدتے وقت، فلہ ردہ، تو اسے اختیار ہے اسے لوٹا دینے کا، تو اسے اختیار ہے اس چیز کے واپس کر دینے کا، او اخذ عرش العیبی، یا عیب کے مطابق فرق قیمت حاصل کرنے کا، عیب کے مطابق قیمت کے فرق کو حاصل کرنے کا، عیب کے مطابق قیمت کے فرق کو حاصل کرنے کا۔ عرش وہ فرق ہے جو صحیح چیز میں اور عیب والی چیز میں ہوتا ہے، یعنی صحیح چیز اگر 1000 ریال کی ہے، عیب والی چیز جو ہے اگر 900 ریال کی ہے تو پھر وہ 100 ریال ہوا، تو اس سے مراد 100 ریال وہ عرش سے مراد ہوں گے، تو صحیح اور عیب والی چیز میں جو فرق ہے اس کو کہتے ہیں عرش۔ عرشی العیبی، عیب کی وجہ سے جو فرق ہوتا ہے اس کو لینے کا، اسے اختیار ہوگا اس کو واپس کرنے کا، یا پھر عیب کی وجہ سے جو فرق ہے اس فرق کو لینے کا۔ وما کسبہ المبیع، اور بیچی ہوئی چیز جو کمائے، اور وہ چیز جو بیچی ہوئی چیز کمائے، جسے بیچ دیا گیا ہے اس سے اگر کچھ آمدنی ہو، اور اگر جو چیز بیچی گئی ہے اس سے کچھ آمدنی ہو یا اس سے کچھ کمائی ہو، او حدث فیہ من نماء، یا اس میں کچھ زیادتی ہو جائے، جو چیز بیچی گئی ہے اس سے کچھ آمدنی ہو یا اس میں کچھ زیادہ ہو جائے یا اس میں کچھ زیادتی ہو جائے، اضافہ ہو جائے، منفصل، جو اس چیز سے علیحدہ ہو، جو اس چیز سے الگ ہو، قبل علم ہی بالعیب، عیب کے بارے میں اس کے علم سے پہلے، فہو لہو، تو وہ چیز اسی کی ہے، عیب کے بارے میں معلوم ہونے سے پہلے تو وہ چیز اسی کی ہوگی۔ لأن الخراج بالضمان، اس لیے کہ زیادتی اور اضافہ ضمانت اور ذمہ داری کے بدلے میں ہے، اس لیے کہ زیادتی اور اضافہ یہ ضمانت اور ذمہ داری کے بدلے میں ہے۔ وَإِن تَلَفَتِ السِّلْعَةُ، اور اگر سامان تلف ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، اور اگر سامان تلف ہو جائے، اور اگر سامان تلف ہو جائے، او اعتق العبد، یا غلام آزاد کر دیا جائے، او تعذر ردہ، یا اس کو لوٹانا، اس چیز کو لوٹانا ممکن نہ ہو، او تعذر ردہ، یا اس چیز کو لوٹانا ممکن نہ ہو، فلہ عرش العیب، تو اس کو عیب کی وجہ سے قیمت کا جو فرق ہے اس کا حق ہوگا، تو وہ عیب کی وجہ سے قیمت کے فرق کو لے گا، فلہ، تو اس کے لیے ہے عرش العیب، عیب کی وجہ سے قیمت کے فرق کو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسر الابل والغنم، اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے تھنوں میں دودھ کو جمع نہ کرو، اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے تھنوں میں دودھ کو جمع نہ کرو، فمن ابتاعها، جو شخص اسے خریدے، بعد ذالک، اس کے بعد، فہو بخیر النظرین، تو اسے دو چیزوں میں سے بہتر چیز کا اختیار ہوگا، فہو بخیر النظرین، تو اسے دو چیزوں میں سے بہتر چیز کا اختیار ہوگا، بعد ان یحلبہا، اس کا دودھ دوہنے کے بعد، بعد ان یحلبہا، اس کا دودھ دوہنے کے بعد اسے دو چیزوں میں سے بہتر چیز کا اختیار ہوگا، ان رضیہا امسکہا، اگر وہ اسے پسند کرے تو روک لے، اگر وہ اسے پسند کرے تو روک لے، وہ ان سخطہا، اور اگر اسے ناپسند کرے، ردہا، تو اسے لوٹا دے، وہ ان سخطہا ردہا، اور اگر اسے ناپسند کرے تو اسے لوٹا دے، وساعًا من تمر، اور ایک ساتھ تمر بھی دے اور ایک ساتھ کھجور بھی دے، تو اسے لوٹا دے اور ایک ساتھ کھجور بھی دے۔ فإن علم بتصریتها، اور اگر تھن میں دودھ جمع ہونے کا علم اسے ہو، قبل حلبها، اس کے دوہنے سے پہلے، اور اگر دودھ میں تھن میں دودھ جمع کرنے کا علم اسے اس کے دوہنے سے پہلے ہو جائے، ردہا ولا شیء معہا، تو اسے لوٹا دے گا، یعنی اس جانور کو لوٹا دے گا، اور اس پر اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔
फ़इन आलिमा बितस्रियतिहा, ये ना, फ़इन आलिमा बितस्रियतिहा, और अगर थन में दूध के जमा होने का उसे इल्म हो जाए, क़ब्ल हल्बिहा, दूध दोहने से पहले, और अगर दूध दोहने से पहले उसे थनों में दूध जमा होने का इल्म हो जाए, रद्दहा, तो उसे लौटा देगा, वला शैअ माहा, और उसके साथ कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जानवर जैसे था वैसे वापस आ गया। वकज़ालिका कुल्लु मुदल्लसिन, और इसी तरह हर वो चीज़ जिसमें ऐब को छुपाया गया हो, और हर वो चीज़ जिसमें ऐब को छुपाया गया हो, ला युअलम तदलीसुहु, उसकी खराबी का इल्म न हो, और इसी तरह हर मुदल्लस चीज़ है जिसकी खराबी का इल्म न हो, जिसकी खराबी के बारे में ना बताया गया हो, फलहु रद्दुहु, तो उसे इख्तियार है उसे लौटाने का, कजारियतिन हम्मरा वजहा, जैसे वो लौंडी जिसके चेहरे को सुर्ख कर दिया गया हो, औ सव्वद शारहा, या उसके बालों को काला कर दिया गया हो, जैसे वो लौंडी जिसके चेहरे को सुर्ख किया गया हो या उसके बालों को काला किया गया हो, औ जअदहु, या उसके बालों को घुंघराले किया गया हो, घुंघरेलू बाल होते हैं ना जो बालों में लटे होती हैं, तो उसे कहते हैं जाद, या उसके बालों को घुंघराले कर दिया गया हो, औ रहन, या कोई चक्की हो, हबसल माआ, जिसके पास पानी को रोक दिया हो, चक्की जिसके पास पानी को रोक दिया हो, वो अरसलहु अलैहा इंद अर्दिहा अलल मुश्तरी, और खरीदार पर उसे पेश करते वक्त उसे चलाया हो, और खरीदार पर पेश करते वक्त उसे उसने चलाया हो, और चक्की जिसके पास उसने पानी को रोक दिया हो और उसे चलाया हो, इंद अर्दिहा अलल मुश्तरी, खरीदार पर उसे पेश करते वक्त। वकज़ालिका लौ वसफ़ल मबीअ बिसिफ़तिन, और इसी तरह बेचने वाली चीज़ की ऐसी सिफत बयान करे, यज़ीदु बिहा समनहु, जिसके ज़रिए वो कीमत में इजाफा करे, और इसी तरह बेचे जाने वाली चीज़ की ऐसी सिफत बताए जिसके ज़रिए वो कीमत में इजाफा करे, फलम यजिदहा, और वो सिफत वो उस चीज़ में ना पाए, फलम यजिदहा फीही, और वो सिफत वो उस चीज़ में ना पाए, कसिनाअतिन फिल आब्दी, जैसा कि गुलाम में किसी हुनर की का जिक्र करे, और किताबतिन, या ये कि वो लिखता है इसका जिक्र करे, गुलाम में किसी हुनर या किताबत का जिक्र करे, औ अन्नदाब्बा हिमलाजतुन, या ये कि चौपाया या जानवर तेज रफ्तार है, हिमलाजतुन के माने तेज रफ्तार, या ये कि जानवर या चौपाया तेज रफ्तार है, अविल फहदा सयूदुन, या तेंदुआ शिकार करने वाला है, तेंदुआ चीते की तरह का एक जानवर है जिसको शिकारी कुत्ते की तरह शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सोने में उसकी मिसाल दी जाती है, कहा जाता है हुआ अनवमु मिन फहदिन, किसी को ज्यादा सोने की अगर कोई मिसाल देना हो तो कहते हैं हुआ अनवमु मिन फहदिन, वो तेंदुए से भी ज्यादा सोने वाला है, तो ये एक जानवर है। तो बहरहाल वो ऐसी सिफत बताए, उसमें सिर्फ एक सिफत ये भी है कि वल फहदा सयूदुन, के तेंदुआ शिकार करने वाला है, और मुअल्लमुन, तेंदुआ कहते हैं चीते की तरह का एक दरिंदा है वो भी, और मुअल्लमुन, या वो सुधाया हुआ है, यानी उसे सिखाया गया है शिकार करना, और अन्न ताइरा मुसव्वितुन, या ये कि परिंदा आवाज करता है, यानी कोई खास आवाज, कोई खुसूसी आवाज उस परिंदे को आती है, वो नहवा, और इसी तरह की बात, यानी ये तमाम चीजें ऐसी सिफत बताए जिससे जो कीमत में इजाफा हो, तो ये सब तदलीसी में आते हैं, जबकि वो सिफत उसके अंदर नहीं पाई जाती। वलौ अखबरहु बिसमनिल मबीइ फज़ाद अलैहि रजा अलैहि बिज़ियादति वहज़्ज़िहा मिनर रिबहि इन काना मुराबिहतन, और अगर वो बेचे जाने वाली चीज की कीमत ज्यादा करके बताए, और अगर वो बेची जाने वाली चीज की कीमत ज्यादा बताए, रजा अलैहि, तो वो उसके पास लौट जाएगी, तो रजा अलैहि, तो उसे लौटा देगा, बिज़ियादती, तो उसके पास यानी खरीदने वाले के पास वो चीज जो ज्यादा हो गई है लौट जाएगी, बिज़ियादती वहज़्ज़िहा मिनर रिबहि, और फायदे में से उसका हिस्सा भी, इन काना मुराबिहतन, अगर वो तिजारत या वो सौदा फायदे का हो। फिर एक बार देखिए, कुछ छूट गया क्या? नहीं छूटा ना।
वलो अखबरहु बिसमनिल मबीई, और अगर वो उसे खबर दे बेची जाने वाली चीज की कीमत के बारे में, फजाद अलैहि, और ज्यादा कीमत बताए, जो चीज कीमत जो असली कीमत है उससे ज्यादा बताए, रजा अलैहि, तो वो लौट जाएगी उसके पास, किसके पास, खरीदने वाले के पास, बिज्यादती, जो ज्यादा कीमत है वो, वहज़्ज़िहा मिन अर्रिब्हि, और फायदे में से उसका जो हिस्सा है वो भी, इनकाना मुराबिहतन, और अगर वो फायदे की तिजारत हो, फायदे का सौदा हो, मुराबिहा हो, बे मुराबिहा हो, मैं इंशाल्लाह वाज़ेह करूंगा वो क्या होता है। व इन बाना अन्नहु गलित अला नफ्सिही, और अगर वाज़ेह हो कि उसने अपने बारे में गलती की है, यानी उससे कोई गलती हो गई है, गलित अला नफ्सिही यानी उससे कीमत के सिलसिले में गलती हो गई है, कीमत बताने में गलती हो गई है, और अगर ये वाज़ेह हो कि कीमत बताने में उससे गलती हो गई है, खुय्यर अल मुश्तरी, तो खरीदने वाले को इख्तियार दिया जाएगा, खुय्यर अल मुश्तरी, खरीदने वाले को इख्तियार दिया जाएगा, बैन रद्दिही, उस चीज को वापस कर देने का, वो एताइही मा गलित बिही, और उस कीमत को दे देने का जिसमें उससे गलती हुई है, उसे इख्तियार दिया जाएगा मुश्तरी को उस चीज को लौटा देने का, या फिर जिस कीमत में उससे गलती हुई है उस कीमत के देने का। वो इन बाना अन्नहु मुअज्जलुन, और अगर ये वाज़ेह हो जाए कि वो जो कीमत है वो खिस्वार है, मुअज्जल है, वो मुअज्जल यानी खिस्वार दी जाने वाली है, और अगर ये वाज़ेह हो जाए कि जो कीमत बेचने वाले ने बताई है, और अगर ये वाज़ेह हो जाए कि जो कीमत बेचने वाले ने बताई है वो खिस्वार की कीमत है, वलम युखबिरहु, और उसे उसकी खबर न दे, बिताजीलिही, और उसके ताजील की, उसके ताखीर की उसे खबर न दे, और अगर ये वाज़ेह हो जाए कि जो कीमत बेचने वाले ने बताई है वो खिस्वार की है यानी मुअज्जल की है, और उसकी ताजील की उसे खबर न दे यानी खरीदार को खबर न दे, फलहुल खियारु, तो खरीदार को इख्तियार है, बैना रद्दिही, उसे वापस करने का, व इमसाकिही, या उसे अपने पास रोक लेने का, तो उसे इख्तियार होगा या तो रखे या तो लौटा दे। व इन इख्तलफल बैयानी, और अगर खरीदने वाला और बेचने वाला इख्तलाफ करें, और अगर खरीदने वाला या बेचने वाला इख्तियार करे, इख्तलाफ करें, फी क़द्रि समनी, कीमत की मिक़दार के मामले में, कीमत की मिक़दार के मामले में, तहालफा, तो वो दोनों कसम खाएंगे, वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अल-फ़स्क़ु, और उनमें से हर एक को बै फस्क करने का इख्तियार होगा, बै तोड़ने का इख्तियार होगा, बै तोड़ने का इख्तियार होगा, इल्ला अन यरदा बिमा क़ाला साहिबुहु, या ये कि वो अपने साथी की बात को कबूल करे, या फिर ये कि वो अपने साथी की बात को कबूल करे। ठीक है, जरा कुछ बातें हैं इसमें अच्छी तरह समझना होगा, गौर करने के बाद वो चीज़ें समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तिजारत को हलाल किया लोगों की मसलहत के लिए, किसी के पास सामान होते हैं, किसी के पास कीमत होती हैं, तो जब तक वो उन चीज़ों का तबादला नहीं करेंगे तब तक इंसानी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती और इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम सही तौर पर कायम नहीं रह सकता। तो तिजारत को हलाल किया गया। तो तिजारत में एक बेचने वाला होता है जो माल का मालिक है, और एक खरीदने वाला होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अदल इंसाफ से काम लेते हुए दोनों के हुकूक की हिफाजत की है, उसकी भी जो सामान का मालिक है और उसकी भी जो पैसों का मालिक है, खरीदार की भी और फिर मुश्तरी की भी, बेचने वाले की भी खरीदने वाले की भी, सौदा करने वालों में से हर एक के हुकूक की हिफाजत की है। और उन्हीं में से एक ये कि इख्तियार के अहकाम दिए गए, इख्तियार के सिलसिले में अहकाम दिए गए। कभी ऐसा होता है कि आदमी कोई चीज़ बेचता है लेकिन हकीकत में उसे वो चीज़ बेचनी नहीं थी, बाद में उसको इसका एहसास होता है कुछ देर के बाद, या फिर ये कि वो गलती से बेच देता है या गलत कीमत पर बेच देता है। और इसी तरह कभी खरीदने वाला जल्दबाजी में कोई चीज़ खरीद लेता है या गलती से खरीद लेता है, या फिर वो खरीदने का उसे इख्तियार नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि उन्हें कुछ इख्तियार भी हासिल रहे जिसके ज़रिए वो अपनी गलती को दुरुस्त कर सके, चाहे वो खरीदार हो या फिर वो फरोख्त करने वाला हो। उन दोनों के हुकूक की हिफाजत इस तरह हो सकती है कि उन्हें कुछ इख्तियार हासिल रहे। तो इसलिए कुछ इख्तियार हैं जो दिए गए हैं, जो बाबुल खियार में जिक्र किए हैं। लुग़वी एतबार से अल खियार इसमें मस्दर है इख्तियार से, लुग़वी एतबार से अल खियार इसमें मस्दर है, इख्तियार से इख्तारा उसका फ़ेल है, इख्तारा उसका फ़ेल है जिसके माने है इख्तियार करना।
अंता बिल खियार कहते हैं तो उसका मतलब ये कि तुम्हें किसी भी चीज के हासिल करने का, किसी भी चीज को चूज करने का इख्तियार है, किसी भी चीज को मुंतखब करने का इख्तियार है। यानी दो चीजों में से जो बेहतर हो उसका इख्तियार है। या तो तुम अगर इस सौदे को मुकम्मल करना बेहतर समझते हो तो उसे मुकम्मल करने का इख्तियार है, या तुम उस सौदे को तोड़ देना बेहतर समझते हो, फस्ख कर देना बेहतर समझते हो, तो तुम्हें फस्ख करने का इख्तियार है। तो इख्तियार का मतलब ये है कि दो चीजों में से बेहतर का तुम्हें इख्तियार है, या तो उस सौदे को जारी करने का या उस सौदे को तोड़ देने का। ठीक है। और इस्तिलाह में कहते हैं कि हुआ हक़्क़ुल आक़िदी फी फस्खिल अक़दी, हक़्क़ुल आक़िदी फी फस्खिल अक़दी औ इम्दाइही लिज़ुहूरी मसूख़िन शरइय्यिन औ बिमुक़्तज़ा इत्तिफ़ाक़िन अक़दिय्यिन। अक़्द करने वाले का हक, आक़िद का हक। अक़्द के, क्योंकि तिजारत भी क्या है, इस तरह का अक़्द है ना, मुआहिदा है, तो मुआहिदा यानी जिसको हम आक़िद कहते हैं। तो अक़्द करने वाला का हक अक़्द के फस्ख करने या अक़्द को जारी रखने के सिलसिले में, अक़्द करने वाले का हक उसे फस्ख करने या उसे जारी रखने के सिलसिले में किसी शरई सबब से या फिर अक़्द के इत्तिफ़ाक़ के मुताबिक, अक़्द में जो इत्तिफ़ाक़ात हुए हैं उसके मुताबिक, किसी शरई सबब के तहत या फिर अक़्द में जो इत्तिफ़ाक़ात हुए हैं उसके तहत या उसके मुताबिक, इसको कहते हैं इख्तियार। ये इख्तियार जो दोनों को हासिल है, इसकी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन 7 किस्में बहुत मशहूर हैं। इख्तियार की 7 किस्में बहुत मशहूर हैं। सबसे पहला इख्तियार है खियारुल मजलिस, मजलिस का इख्तियार। खरीदार और फरोख्त कुनिंदा, यानी जो बाए और मुश्तरी, बाए और मुश्तरी इसी को हम इस्तेमाल करेंगे ना, ये ज्यादा आसान है, वाज़े है ना, तो बाए और मुश्तरी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आसान लफ्ज है और आसानी के साथ हम लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाए और मुश्तरी जब तक एक मजलिस में हैं तो उनको इख्तियार रहता है जब तक कि वो मजलिस से नहीं निकलते। इसको कहते हैं मजलिस का इख्तियार। मजलिस में रहने तक दोनों को बातचीत तय हो जाती है, बातचीत तय हो गई, लेकिन जब तक वो दोनों मजलिस में हैं तब तक उनको इख्तियार है या तो उसे तोड़ दें या तो उसे बाकी रखें। इसे कहते हैं इख्तियार मजलिस, खियारुल मजलिस, यानी मजलिस का इख्तियार। दूसरी किस्म है खियारुल शर्त, शर्त का इख्तियार। वो दोनों शर्त रखते हैं या उनमें से कोई एक शर्त रखता है कि ये बै तो ठीक है लेकिन 3 दिन मुझे वक्त दीजिए, मुझे 3 दिन का मोहलत होगी, इस दरमियान में मैं आपको सोचकर बताऊंगा। ये शर्त का इख्तियार है। ठीक है। दूसरा खियारुल गबन, ये कीमत में हद से ज्यादा इजाफे का इख्तियार, कीमत में हद से ज्यादा का इजाफे का। मिसाल के तौर पर कोई चीज जो है 50 रियाल की थी, किसी ऐसे शख्स के हाथों जो बाजार की कीमत को नहीं जानता और बाजार में 50 रियाल में मिलती है, उसको वो 100 रियाल में फरोख्त कर दे, इसको गबन कहते हैं। तो उसको इख्तियार है, क्योंकि मार्केट में जो कीमत पाई जाती है, बाजार में जो कीमत है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ाकर बेचना, उस सूरत में उसे इख्तियार होगा कि वो चीज को लौटा दे, अपने पैसे हासिल कर ले या फिर अपने पैसे का फर्क ले ले। खियारुत तदलीस, ऐब को छुपाने का इख्तियार। बेचने वाले बाए ने उसमें कोई अपनी चीज में कोई ऐब पाई जाती थी, उसको छुपाया। खियारुत तदलीस, तदलीस खराबी को छुपाने का, ऐब को छुपाने का इख्तियार, कि बेचने वाले ने अपनी चीज की खराबी नहीं बयान की और खरीदने वाले मुश्तरी को उस वक्त उस खराबी का इल्म नहीं था, बाद में उसे ले जाने के बाद उसे ऐब की खबर हुई, तो उसे इख्तियार होगा कि वो उस चीज को वापस करे। इसको कहते हैं खियारुत तदलीस, ऐब को छुपाने का इख्तियार, ऐब को पोशीदा करने का इख्तियार। तदलीस सीन के साथ, सीन के साथ, तदलीस किताब में है, बल्कि आप खियारुत तदलीस को ये बात, खियारुत तदलीस को ऐब के बारे में छुपाने का मत लिखिए, बल्कि इस खियारुत तदलीस को आप लोग ये समझिए कि किसी चीज को अच्छा जाहिर करने का इख्तियार, जबकि वो चीज अच्छी नहीं है। क्योंकि 5वीं किस्म वाज़ेह तौर पर खियारुल ऐब है। अब जो मैंने बताया उसको खियारुल ऐब में ले लीजिए कि ऐब में कोई चीज, तदलीस में अगरचे कि वो चीज आ जाती है, क्योंकि तदलीस में एक बात यह है कि उस चीज में खराबी पाई जाती है, लेकिन बेचने वाला उसको अच्छा करके बताता है, उसको ज़ेब व ज़ीनत के साथ पेश करता है कि आदमी उसे खरीद लेता है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि उसमें ऐब पाया जाता है। ये साफ तौर पर उसमें ऐब है,
خیار العیب یہ ہے کہ اسے خریدتے وقت اسے عیب کا علم نہیں تھا. یہ 5ویں قسم ہے خیار العیب. خریدتے وقت اسے اس عیب کا علم نہیں تھا, خریدنے کے بعد پتا چلا کہ وہ علم اس میں عیب پایا جاتا ہے لیکن بیچنے والے نے اسے نہیں بتایا. تو تدلیس میں اور عیب میں فرق یہ ہے کہ تدلیس میں بیچنے والا اس چیز کو چھپانے کے لیے اچھی انداز سے اسے چھپاتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں آئیں گی انشاءاللہ, واضح ہو جائے گا. اور خیار تغییر ثمن, قیمت کو بدلنے کا اختیار. قیمت کو بدلنے کا اختیار تغییر سے ہے. تغییر جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, بدلنا. خیار تغییر, ہاں تغیر. خیار تغییر الثمن, قیمت کو بدلنے کا اختیار. قیمت کو بدلنے کا اختیار. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہہ کر بیچے کہ یہ چیز میں نے 100 ریال میں خریدی ہے, آپ کو میں 110 میں دے رہا ہوں, 10 ریال کے فائدے کے ساتھ دے رہا ہوں. لیکن پتا چلے کہ وہ چیز اس نے انہیں قیمت بتا کر دی, لیکن پتا چلے کہ وہ چیز حقیقت میں 90 ریال کی ہے. تو اب یہاں قیمت کو بدلنے کا اختیار حاصل رہے گا مشتری کو. وہ انشاءاللہ ہمارے سبق میں آ جائے گی وہ چیز. اس کے بعد خیار اختلاف المتبايعين فی قدر الثمن. یہ 7واں ہے کہ قیمت کی مقدار کے معاملے میں بائع اور مشتری کا اختلاف. بائع کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہیں 100 ریال میں بیچی تھی, اور مشتری کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 80 ریال میں خریدی تھی. قیمت کی مقدار کے معاملے میں دونوں کا اختلاف. تو اس صورت میں اختیار ہو جائے گا. تو یہ 7 قسم کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, ایک خیار المجلس ہے, دوسرا خیار خیار اختلاف المتبايعين فی قدر الثمن, یا آپ اتنا لکھ سکتے ہیں خیار قدر الثمن. خیار اختلاف المتبايعين فی قدر الثمن, قیمت کے مقدار کا اختلاف. قیمت کے مقدار کا اختلاف. خیار المجلس پہلا ہو گیا, دوسرا خیار الشرط, تیسرا خیار الغبن, چوتھا خیار التدریس, پانچواں خیار العیب, چھٹا خیار التغییر الثمن, خیار تغییر الثمن, اور 7واں ہے خیار اختلاف المتبايعين فی قدر الثمن. تو یہ جو 7 قسمیں ہیں وہ یہاں ہم لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں. اب پہلی چیز دیکھیے باب الخیار کے بعد, اب سبق کی طرف آئیے. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا بابدانہما, 2 سودا کرنے والوں کو, بائع اور مشتری کو اختیار رہے گا جب تک کہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ جدا نہ ہو جائیں. یہ کون سا اختیار ہے؟ خیار مجلس. فَإِن تَفَرَّقَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا, اور اگر وہ جدا ہو جائیں اور ان میں سے کسی نے بھی اس سودے کو نہیں چھوڑا, فقط وجب البیع, تو بیع واجب ہو گئی. 2 آدمی کسی مجلس میں تھے اور انہوں نے کسی چیز کے بیچنے اور خریدنے کے سلسلے میں معاملہ کیا, بات چیت طے ہو گئی. تو کیا یہ بات چیت طے ہونے کے بعد ان کو اختیار ہوگا یا اختیار نہیں ہوگا, یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ جب تک اس مجلس میں ہیں ان کو اختیار حاصل ہے. جیسے وہ 2 آدمی مجلس میں تھے, اس کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ گئے مجلس میں, مختلف باتیں چلتی رہیں, تو جب تک مجلس میں بیٹھے رہے اس میں ان کو اختیار ہے. جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد کوئی اس میں سے خریدار جو ہے مشتری یہ کہنے لگے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ گاڑی خریدوں گا, لیکن مجھے جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے وہ گاڑی نہیں خریدنی چاہیے, لہٰذا میں نہیں خریدتا. تو اسے اختیار ہے, اگرچہ کہ عقد ہو گیا, بات چیت طے ہو گئی, لیکن جب تک مجلس میں ہے اس وقت تک ان کو اختیار ہے. اور ہر مجلس کا اعتبار اس مجلس کی حالت کے اعتبار سے ہوگا. مثال کے طور پر 2 آدمی کوئی گاڑی میں جا رہے ہیں اور وہاں انہوں نے کسی چیز کے خرید و فروخت کے سلسلے میں اپنی گفتگو کر لی, تو اختیار گاڑی سے اترنے تک ہوگا. گاڑی سے جب اتر گئے تو گیا مجلس کا اختیار ختم ہو گیا. اسی طرح راستے میں 2 آدمی ملاقات کیے اور وہاں انہوں نے کسی چیز کے خریدنے اور بیچنے کی بات کی, تو جیسے وہ لوگ آگے بڑھ گئے, دونوں ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر آگے بڑھ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ اختیار ختم ہو گیا. اسی طرح کسی گھر میں ہے وہ جہاں مختلف کمرے پائے جاتے ہیں, تو ایک کمرے میں ان سے بات ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے, تو گیا مجلس کا اختیار ختم ہو گیا. تو مجلس کے اختیار کی صورت جو ہے ہر مقام پر اس کے مقام کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا اختیار ہے جسے خیار مجلس کہتے ہیں. دکان پر ہم لوگ گئے اور دکان پر ہم نے کوئی چیز دی, اس کے بعد کوئی چیز خریدی, تو جیسے ہی دکان سے باہر نکل گئے تو کیا مجلس کا اختیار ختم ہو گیا.
تو یہ مجلس کا اختیار ہے، ان کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ جدا نہ ہو جائیں، اور اگر وہ جدا ہو جائیں ان میں سے کسی نے بھی اس بے کو نہیں چھوڑا تو گیا مطلب یہ کہ بے واجب ہو گئی. الا ان یشترط الخیار لہما، سوائے اس کے کہ وہ دونوں کے لیے اختیار کی شرط لگائیں، او لیحدہما، یا ان میں سے کسی ایک کے لیے، مدتن معلومتن، کسی معلوم مدت کے لیے، فیکونان علی شرطہما، تو وہ دونوں اپنے شرطوں کے مطابق ہوں گے. وَإِن طالت المدت، اگرچہ کہ مدت طویل ہو جائے، الا ان یقطعہ، سوائے اس کے کہ وہ اسے توڑ دے. یہ کون سا اختیار ہے؟ خیار الشرط ہے، یہ شرط کا اختیار. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی 1 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مشتری کہتا ہے کہ میں اسے خریدتا ہوں، لیکن دونوں کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ہم لوگ پھر بھی غور کریں گے، 1 مہینے تک بات چیت تو ہماری طے ہوگی، 1 مہینے کا وقت رہے گا کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر 1 مہینے تک چاہے تو آپ انکار کر دیں، چاہے تو میں انکار کروں. یا پھر یہ کہ مشتری کہتا ہے کہ میں خریدوں گا لیکن مجھے اتنے دن کا وقت چاہیے، اتنے دن کا وقت چاہیے، میں اس کے بعد ہی اس کو فائنل کروں گا. یا پھر بائے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ چیز خرید لی، میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن مجھے 1 ہفتے تک کا وقت دیجیے. تو یہ خیار شرط ہے. شرط لگائے تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. خیار شرط میں 2 شرطیں ہیں. پہلی بات مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ مدتن معلومہ، معلوم مدت ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کو اختیار ہے بغیر مدت کے، معلوم کے، پتہ نہیں 1 سال کا اختیار ہے، 1 مہینے کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 2 دن کا ہے، یہ نہیں، بلکہ مدت معلوم ہونی چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو یا پھر دونوں کو اختیار ہے تو کتنے دن کا اختیار رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ اس چیز کو بغیر کسی بدلے کے فائدہ حاصل کرنے کا مقصد نہ ہو. مثال کے طور پر مشتری کہے کہ آپ کی گاڑی میں خریدنا چاہتا ہوں، 3 دن میرے پاس رکھیے، 3 دن میرے پاس رکھیے، میں اس کو دیکھتا ہوں چلا کر، اس کے بعد مجھے پسند آئے گی تو میں لے لوں گا. اس کا مقصد لینا نہیں ہے بلکہ 3 دن چلانا چاہ رہا ہے گاڑی کو، تو یہ مقصد نہ ہو، واقعی اسے خریدنا چاہتا ہو. تو خیار شرط 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. پہلی شرط یہ کہ وہ مدت معلوم ہو، اور دوسری شرط یہ کہ نیت خریدنے کی ہو نہ کہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی. یہ بے نہیں ہو سکتی. ایک ساتھ 2 آدمی کو کیسے بیچی جائے گی چیز؟ نہیں، یہ اصولوں پر پورا نہیں اترتی، اصولوں پر پورا نہیں اترتی. اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ چیز نہیں بیچتا تو وہ بول دے گا، کیونکہ اس میں سے کسی کے ساتھ بھی بے نہیں ہوئی. ان میں اگر وہ 2 آدمی کسی کو خریدنا چاہتے ہیں اور وہ کہے کہ آپ میں سے میں جو پہلے آئے گا اسے دوں گا، تو ان کا جو ہے عقد ابھی شروع ہی نہیں ہوا. جو پہلے آئے گا اس کے ساتھ عقد ہو جائے گا اس کا بیچنے کا، کیونکہ نہ تو خرید و فروخت کی بات ہی مکمل نہیں ہوئی. تو یہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عقد ہو چکا ہے. صرف اسے شرط کا اختیار ہے، صرف اسے شرط رکھا ہے اس نے اختیار کی، ورنہ عقد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن طَالَتِ الْمُدَّةُ، مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مدت کتنی ہونی چاہیے. بعض اہل علم نے اس کی مدت لگائی ہے تاکہ اس میں سے کسی کو ضرر نہ ہو، لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ کہ مدت طویل ہی کیوں نہ ہو، الا ان یقطعہ، سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی اپنے اختیار کو ختم کر دے. جیسے کہ بیچنے والے نے اس چیز کو بیچنے کا عقد تو کر لیا تھا، لیکن شرط رکھی تھی 15 دن کی. 1 ہفتے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ چیز میں بیچ دوں اچھا ہے، تو وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں 15 دن کی جو شرط تھی اس کو ختم کر رہا ہوں، تو وہ شرط ختم ہو جائے گی. یا پھر مشتری یہ کہے کہ میں اس چیز کو جو خریدنا چاہتا ہوں لیکن مجھے 15 دن دیجیے، اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ میں وہ چیز میرے لیے اچھی ہے، میں فوراً خرید لوں، یا پھر جو ہے مجھے مکمل فائدے اس کے حاصل ہوں، تو وہ کہہ دے کہ میں 15 دن کو میں ختم کر رہا ہوں، میں خرید لیتا ہوں، تو یہ کافی ہو جائے گی. وَإِن وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَالِمَهُ فَلَهُ رَدُّهُ، اور اگر ان میں سے کوئی بھی شخص جو چیز اس نے خریدی ہے اس میں کوئی عیب پائے جس کو وہ نہیں جانتا تھا، فَلَهُ رَدُّهُ، تو اسے اختیار ہے لوٹانے کا. وَأَخْذُ عَرْشِ الْعَيْبِ، اور عیب کے وجہ سے جو فرق ہے قیمت کا وہ اسے لینے کا. یہ کون سا اختیار ہے؟ خیار العیب ہے. یہ خیار العیب ہے. خیار العیب یہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز اپنی فروخت کرے. مثال کے طور پر ہم مثال لیتے ہیں کسی گاڑی ہی کی. وہ گاڑی اس نے خریدی اور انجن میں اس کے کام پایا جاتا تھا.
تو اس کے بعد 1 लाख پر معاملہ طے ہوا اور وہ شخص گاڑی لے کر چلا گیا، اس میں جو عیب پایا جاتا تھا اسے نہیں معلوم ہوا اور اس نے ذکر بھی نہیں کیا انجن میں جو خرابی تھی. لے جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس میں عیب پایا جاتا ہے. تو اب اس نے جو قیمت دی ہے صحیح سالم گاڑی کی دی ہے، عیب والی گاڑی کی تو قیمت نہیں دی ہے. جب بغیر عیب کی وہ چیز نہیں ملی اسے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو قیمت دی ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے. تو اب اس کو اختیار ہے عیب پائے جانے کی وجہ سے یا تو اس گاڑی کو لوٹا دے، یا پھر یہ کہ وہ گاڑی اگر صحیح سالم رہے گی تو اس کی 1 लाख ہے، اور اگر اس میں وہ عیب موجود ہو جو اس میں پایا جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت سمجھے کہ 80 ہزار ہو جاتی ہے. تو اب اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ گاڑی لوٹا دے یا پھر جو ہے وہ جو 20 ہزار کا فرق ہے وہ اسے واپس لے لے. تو بائے کو یا تو یہ ماننا ہوگا یا تو وہ ماننا ہوگا، کیونکہ اس میں عیب ہے. اگر وہ چیز اس نے جو ہے وہ جو چیز خریدی ہے بغیر عیب والی خریدی ہے لیکن عیب نکل گیا تو اس کو اختیار مل گیا اس کو واپس کرنے کا. اس کو پتا ہو نہ پتا ہو، لیکن چیز میں وہ چیز مارکیٹ میں بغیر عیب کی یہی قیمت میں ملتی ہے، لیکن اس میں یہ عیب پایا جائے تو پھر وہ قیمت اس کی کم ہو جاتی ہے. اصل چیز ہے کہ اس میں عیب پایا جاتا ہے، اگر اس میں وہ چھپاتا ہے تو پھر وہ تدلیس میں آ جائے گا، لیکن یہاں ہے کہ عیب اس میں پایا جاتا ہے. وَإِن وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبًا، اور اگر ان میں سے کوئی شخص جس نے خریدا ہے وہ کوئی عیب پائے، لم یکن عَلِمَهُ، تو اسے نہیں جانتا. دیکھیے اس پر شرط رکھیے، یہ جو عیب ہے بشرطے کہ خریدتے وقت اسے اس عیب کا علم نہیں تھا، لیکن خریدتے وقت اسے علم ہو گیا تھا، اس کے بعد خریدا تو اختیار نہیں ہے اس کو. خیار عیب اسی وقت ہوگا جبکہ خریدتے وقت اس کو اس عیب کا علم نہ ہو، لیکن اگر خریدتے وقت اس کا علم ہوگا تو اختیار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے عیب کے ساتھ ہی خریدا ہے. وَإِن وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبًا، اور اگر ان میں سے کوئی شخص جس نے اس کو خریدا ہے کوئی عیب پائے، لم یکن عَلِمَهُ، اسے اس کا علم نہیں تھا، فَلَهُ رَدُّهُ، تو اسے اختیار ہے اسے لوٹانے کا، او اخذ عرش العیب، یا عیب کی وجہ سے جو قیمت کا فرق ہوتا ہے اس فرق کو لینے کا. واضح ہو گیا نہیں؟ وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيعُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِن نَمَاءٍ، اور وہ چیز جو بیچی گئی ہے جو کچھ کمائے، اور وہ چیز جو بیچی گئی ہے جو کچھ کمائے، او حدث فیہ من نماء، یا اس میں کچھ اضافہ ہو جائے، منفصل، جو اس سے الگ ہو. دیکھیے کسی بھی چیز میں جو نما زیادتی کو کہتے ہیں یا جو فوائد ہوتے ہیں، یا تو متصل رہے گا یا تو منفصل رہے گا، متصل رہے گا یا پھر منفصل رہے گا. منفصل مطلب یہ کہ اس سے الگ، مثال کے طور پر اس آدمی نے ایک اونٹ خریدا، ایک گائے خریدی یا پھر ایک بکری خریدی، تو اس سے جو دودھ ہوتا ہے تو یہ جو فائدہ ہے اس سے منفصل ہے. یا پھر اس نے کھجور کا ایک درخت خریدا اور اس پر کھجور ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ منفصل ہے. جو اس سے جو ہے منفصل ہوتا ہے یعنی مل کر نہیں ہوتا، جو مل کر نہیں ہوتا. یا پھر اس نے کوئی جانور خریدا اور اسے کوئی اولاد ہو گئی تو یہ منفصل ہے. یا پھر وہ فائدہ متصل ہوگا. متصل کا مفہوم یہ ہے کہ اس آدمی نے کوئی غلام خریدا اور اس غلام نے ایک ہنر سیکھ لیا اس کے پاس جانے کے بعد، تو اسے ملا ہوا نا اس ہنر کو تو اسے الگ نہیں کر سکتے. یا اس نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا. یا پھر کوئی جانور خریدا تھا وہ موٹا ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا، تو اب یہ چیز اس کے ساتھ متصل ہے، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو چیز میں جو نما ہوتی ہے، جو نما ہوتا ہے اس میں جو زیادتی ہوتی ہے یا پھر بہتری ہوتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے، یا تو متصل ہوگا یا پھر منفصل ہوگا. اگر متصل ہے تو وہ اصل کے تابع ہے، وہ بائع کی ہوگی، اصل کے تابع ہے، متصل ہے. جیسا کہ جانور فربا ہو گیا، یا پھر غلام خریدا تھا یا جانور خریدا تھا، وہ بیمار تھا خریدتے وقت لیکن وہ صحت مند ہو گیا، یہ متصل ہے. یا پھر یہ کہ غلام خریدا تھا اور اس نے کوئی ہنر سیکھ لیا، یہ متصل ہے. تو یہ اصل کے تابع ہے، یہ تو اس کے رہیں گے. لیکن وہ جو کہ منفصل ہے، وہ نما، وہ اضافہ یا پھر وہ فائدہ جو کہ اس چیز سے منفصل ہے، وہ اگر ہوتا ہے اس کے خریدنے کے بعد تو اس کا کیا حکم ہے وہ بتا رہے ہیں. واضح ہے نا؟ وما کسبہ المبیع، اور وہ بیچی جانے والی، اور وہ چیز جو بیچی گئی ہے جو کچھ کمائے، ٹھیک ہے. او حدث فیہ من نماء، یا اس میں کوئی زیادتی ہو جائے، کچھ اضافہ ہو جائے. منفصل، وہ اضافہ جو کہ منفصل ہے، اس چیز کے ساتھ متصل نہیں ہے. منفصل قبل علمہ بالعیب، اس کے علم سے، عیب کے علم سے پہلے. فہو لہ، تو وہ اس کے لیے ہے. مثال کے طور پر
उसने एक जानवर खरीदा और वो जानवर से उसको जो है दूध मिला, दूध लिया उसने 2-3 दिन दूध ले लिया। उसके बाद उसे पता चला कि जानवर तो फलां ऐप पाया जाता है, जो उसे खरीदते वक्त मालूम नहीं था जानवर में एक ऐप पाया जाता है। जैसे सब समझिए कि वो तेज नहीं चलता है, चलने में सुस्त है, ये एक ऐप है, उसको उस वक्त मालूम नहीं था जब उसने खरीदा था। 2-3 दिन उसने दूध ले लिया, उसके बाद पता चला। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उस जानवर से ये 2-3 दिन के दौरान जो कुछ दूध हासिल हुआ है ये मुश्तरी का होगा, मुश्तरी का होगा। क्यों? उसका उसूल है और बहुत ही अजीम उसूल है वो, और हदीस है, अल-खराज बिज़्ज़मान, ये हदीस है, लिअन्ना खराज बिज़्ज़मान, ये हदीस के अल्फाज है। इसलिए कि वो जो फायदा और ज्यादती है उस जमानत के बदले में है, उस मसूलियत के बदले में, उस जिम्मेदारी के बदले में है जो मुश्तरी पर होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो जानवर मर जाता या फिर वो जानवर को कोई नुकसान पहुंचता इस दौरान में, तो वो वापस तो नहीं कर सकता था, जिम्मेदारी उसी पर है। जब नुकसान की जिम्मेदारी उसी पर आयद होती है तो उससे फायदा भी किसको पहुंचेगा? मुश्तरी को पहुंचेगा। वाज़ेह है ना? लिअन्नल खराजा के माने हैं इसलिए कि ज्यादती और इजाफा बिज़्ज़मानी, उस जमानत और जिम्मेदारी के बदले में है। उसके बाद कहते हैं वह इन तलफती सिलातु, और अगर सामान तलफ हो जाए, जाये हो जाए, औ उतिक़ल अब्दु, या गुलाम आजाद कर दिया जाए, औ तअज़्ज़रा रद्दुहु, या उसको वापस करना मुमकिन ना हो, फलहु अर्शुल ऐबी, तो उसको ऐब की वजह से कीमत का जो फर्क है उसका हक होगा। मिसाल के तौर पर उसने कोई गुलाम खरीदा और गुलाम को आजाद कर दिया, बाद में पता चला कि उसने गुलाम में ऐब पाया जाता है, तो वो जो बाय था जिससे उसने गुलाम खरीदा था, अब उसको गुलाम तो वापस नहीं कर सकता क्योंकि उसने गुलाम को आजाद कर दिया, लेकिन उससे उसने जो कीमत ज्यादा ली है ऐब बताए बगैर या ऐब के बगैर जो कीमत होती है वो कीमत वो उससे वापस लेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं वक़ाल नबी, ये इसी किताबें हैं, ये सब ऐब के ताबे ही हैं। ठीक है, ये सब ऐब ही किताबें हैं। यहाँ से अलबत्ता दूसरी चीज शुरू हो रही है। वक़ाल नबी, यहाँ से जो है तदरीस का बाब शुरू हो रहा है। अब तक जो है ये तीसरा ऐब गुजर चुका। यहाँ मौलवी रहमतुल्लाह ने खियार मजलिस भी जिक्र किया, फिर खियारुल शर्त भी जिक्र किया, फिर खियारुल ऐब भी जिक्र किया। अब यहाँ से जो है खियारुल तदरीस शुरू हो रहा है और वो इस हदीस से शुरू हो रहा है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसर्रु अल इबिला वल गनमा, ऊंट और बकरियों में तुम दूध को जमा न करके रखो। यानी मतलब ये कि एक आदमी अपने किसी जानवर को बेचना चाहता है तो ये जाहिर करने के लिए कि बहुत ज्यादा दूध देती है, 1 दिन 2 दिन दूध नहीं दोता, दूध को थनों में ही छोड़ देता। अब खरीदार ये समझता कि ये बहुत ज्यादा दूध देने वाला जानवर है, उस वजह से खरीद देता है। इसे तदलीस है, इसे तदलीस। हालांकि वो आम जानवर ही की तरह है, लेकिन इस तरह जो है दूध को रोककर ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि बहुत दूध देता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि तुम इस तरह मत करो। फमनिफ्ताहा, जो कोई ऐसा जानवर खरीद ले, बाद ज़ालिका, उसके बाद, फलहु, यानी इसके बाद कि उसने जो है वो थनों में दूध को छोड़ दिया था, 2-3 दिन थनों में दूध को छोड़ दिया था, उसके बाद किसी आदमी ने खरीद लिया उसको इस हालत में, फहुआ बिखैरि नज़रैन, तो वो 2 चीजों में से बेहतर का इख्तियार रखता है। बाद अन यहलुबहा, उसे दोहने के बाद। जब वो गया और उसको दूध दोहा तो पहले दिन तो उसे बहुत दूध मिल गया, दूसरे दिन देखा तो उसे दूध उतना ही था जो आम जानवरों में होता है, कुछ ज्यादा नहीं है। तब उसे पता चला कि उसमें जो है तदलीस की गई है। ठीक है, वो जो पहले दिन दूध था वो हकीकत में जमा किया हुआ था। तो उसके बाद जो है उसको इख्तियार है 2 में से बेहतर का। बाद अन यहलुबहा, उसे दोहने के बाद, इन रज़िया अमसकहा, अब चाहे तो जो है उसे पसंद करे तो रोक ले, क्योंकि अब वो समझ जाए कि हर जानवर की तरह ये जानवर भी है, तो उसे पसंद करे तो रोक ले। वह इन सखितहा, नापसंद करे तो रद्दहा, लौटा दे। वो सान मिन तमरीन, और एक साथ खजूर भी हो। एक साथ हम खजूर किसके बदले में? उस दूध के बदले में, उस दूध के बदले में जो उसने उससे लिया है। फ़इन अलिमा बितफ़रियतिहा क़ब्ल हल्बिहा, और अगर वो दूध के जमा होने का इल्म उसे हो क़ब्ल हल्बिहा, उसके दोहने से पहले। पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं असल में एक सियाक में हूँ ना। ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है इंशाअल्लाह। फ़इन आलिमा बितफ़रियतिहा, और अगर मुश्तरी को इल्म हो जाए
اس میں دودھ کے جمع ہونے کا، قبل حلبها اس کے دوہنے سے پہلے، ردہا تو وہ اسے لوٹا دے گا اس جانور کو، ولا شیء معہا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں دے گا، کیونکہ اس نے دودھ نہیں دہا۔ کس نے؟ مشتری نے۔ یہ ہو گیا، یہ پہلی شکل تھی تدریس کی۔ دوسری شکل یہ بتا رہے دیکھیے، اور رحن حبس الماء یا کوئی چکی وہاں اس نے پانی کو روک دیا، وہ ارسلہ علیہا اور اس پر اسے چلا دیا، عند عرضها علی المشتری مشتری پر اس چکی کو پیش کرتے وقت۔ جیسے کوئی آدمی تھا اپنی کوئی چکی وہی ہے جس سے آٹا پیستے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جسے پانی نکالتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس چکی کے قریب میں پانی کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ بیچنے کے لیے آدمی کو بلایا تو اس چکی کو چلایا، جبکہ پانی چکی کے پاس ہی جمع تھا تو چکی نے آسانی سے پانی کھینچ لیا، جبکہ پانی اگر اندر ہو تو چکی اس طرح نہیں کھینچ سکتی۔ تو پتا چلا کہ یہ چکی جو ہے بہت اچھی حالت میں ہے، لیکن جب لے کر گیا تو پتا چلا کہ وہ ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک خرابی کو اس طرح بیچنے والے نے ایک خرابی کو اس طرح چھپایا۔ یا پھر بعض علماء نے اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک چکی میں کچھ پانی کو جمع رکھا تاکہ وہ اچھی طرح چلے اور اس کی وجہ سے وہ اچھا چلتی ہے، تو وہ اچھا کام کیا اس پانی کے اندر ہونے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی پانی سوکھ گیا تو پھر اس طرح نہیں چلتی۔ تو جو مشتری تھا اس کے سامنے جب یہ چکی اس طرح چلائی گئی تو وہ سمجھا کہ وہ اچھا کام کرتی ہے، لیکن حقیقت میں پانی سوکھنے کے بعد وہ اس طرح کام نہیں کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان دونوں میں کیا ہے، ایک خرابی کو اس میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس میں تدریس کہیں گے اس کو، اسی کے معنی میں ہے۔ دیکھیے ایک تو ہے کہ سری دھوکا، ایک یہ کہ چھپا ہوا دھوکا، اسی لیے تو اسے اختیار کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ وَصَفَ اس کے بعد کیا ہے، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُدَلَّسٍ اور اسی طرح ہر مدلس چیز ہے، لا يعلم تدلیسه جس کے تدلیس کا علم نہ ہو، جس کے پوشیدہ خرابی کا علم نہ ہو، فَلَهُ رَدُّهُ تو اسے اختیار ہے اسے واپس کرنے کا، كَجَارِيَةٍ حَمَّرَ وَجْهَهَا جیسا کہ وہ لونڈی جس کے چہرے کو اس نے سرخ کر دیا، یعنی کوئی لونڈی بیچنا چاہ رہا تھا، اسے خوبصورت بتانے کے لیے چہرے پر کوئی ایسی چیز استعمال کی کہ وہ لگ رہا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، رنگ اس کا جو ہے بہت اچھا ہے۔ او سود شعرہا یا بال اس کے سفید تھے، کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا پھر جو عمر کی وجہ سے ہو، اس نے اسے بالوں کو سیاہ کر دی۔ او جعدہ یا پھر کوئی غلام کو اس نے کیا کیے، اس کے بالوں کو گھنگریالو کر دیے کوئی تیل یا کوئی چیز استعمال کر کر۔ یہ تمام چیزیں ہو گئیں۔ یہ ہم لوگ نہیں پڑھے، شاید یہ ہم لوگ پہلے پڑھے۔ اچھا یہ چھوٹ گیا تھا، آپ نے سے کسی ذکر نہیں کیا، ہم لوگ چکی کا پڑھ لیے تھے جبکہ یہ چھوٹ گیا تھا، تو آپ لوگ ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب مثال نہیں، میں وہ نہیں کیا، سمجھایا نہیں تھا، شرح نہیں کیا، بلکہ شرح میں چکی کے پاس چلا گیا تھا، لیکن آپ لوگ کوئی بتایا نہیں۔ جی ہاں، تو کہا جا سکتا ہے کہ انوم من الفہد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم لوگ اس کو پھر ایک بار پڑھ لیتا ہوں میں، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُدَلَّسٍ اور اسی طرح ہر وہ چیز ہے، ہر وہ مدلس چیز ہے، لا يعلم تدلیسہ جس کی تدلیس کا علم نہ ہو، فَلَهُ رَدُّهُ تو اسے اختیار ہے اسے لوٹانے کا، کجاریۃ جیسا کہ وہ لونڈی ہو، حمر وجہا جس کے چہرے کو سرخ کر دیا گیا ہو، یا اس کے بالوں کو کالا کر دیا گیا ہو، یا اس کے بالوں کو گھنگریالو کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم لوگ سمجھ چکے نا، اور اسی طرح یہ بھی سمجھ چکے جو چکی کی مثال یہاں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وَكَذَلِكَ لَوْ وَصَفَ الْمَبِيعَ بِصِفَةٍ اور اسی طرح جو بائع ہے وہ بیچے جانے والی چیز کی کوئی ایسی صفت بیان کرے، یزید بها ثمنہ جس کے ذریعے وہ قیمت میں اضافہ کرتا ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے بائع اس کی ایسی صفت بیان کرتا ہے جس کے ذریعے وہ قیمت میں اضافہ کر رہا ہے، فلم یجدها فیہ لیکن وہ اس میں وہ چیز نہ پائے، جیسے کہ بائع یہ کہے کہ یہ جو غلام ہے اس کو جو ہے بڑھئی کا کام آتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اور وہ چیز جب وہ لے کر آیا غلام کو تو دیکھا کہ اسے کوئی چیز نہیں آ رہی۔ اسی طرح دوسری تمام مثالیں ہیں، تو کہتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی طرح اگر وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کی کوئی ایسی صفت بیان کرے تاکہ اس میں قیمت میں اضافہ کرے اور وہ اس میں وہ صفت نہ پائے، کصناعۃ فی العبد جیسا کہ کسی غلام میں کسی ہنر کی صفت ہے، او کتابۃ یا لکھنے کی صفت ہے، یا پھر یہ کہ ان الدابہ حملاجۃ کیا بولے کہ یہ جو جانور یہ چوپا ہے بہت تیز دوڑتا ہے، تیز رفتار ہے،
या फिर ये कि वलफादा सयूदुन, या तेंदुए के बारे में कहे कि ये बहुत अच्छा शिकार करने वाला है, शिकार को बहुत अच्छी तरह पकड़ता है। और मुअल्लमुन, या सुधाया हुआ है, ये इसको जो शिकार करने के तरीके बताए गए हैं, ये तमाम चीजें हैं। और अन्ना ताइरा मुसव्वितुन, या फिर ये कि ये जो परिंदे की आवाज है ये बुलबुल की तरह बहुत खूबसूरत आवाज करता है। या फिर ये कि रात में इसकी आवाज, ये जो है जब मुर्गा बांग देता है तो उस वक्त ये भी आवाज करता है। या फिर ये कि कोई चोर वगैरह आ जाएंगे तो फिर ये आवाज करता है। ये तमाम चीजें उसने कही, लेकिन ये सारी चीजें क्या है उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो मुश्तरी को क्या होगा, इख्तियार होगा। इसको कौन सा खियार कहते हैं, खियारुत तदलीस कहते हैं। ये किताब में जो खियार आए हैं उसमें इसका नंबर था 4। मुदल्लस माने जिसकी खराबी को छुपाया गया। वलौ अखबरहु बिसमनिल मबीई, ये है खियारु तगयीर समन। अब यहाँ से खियारु तगयीर समन का जिक्र कर रहे हैं, तगयीर समन का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वलौ अखबरहु बिसमनिल मबीई, और अगर उसे खबर दे चीज की कीमत के बारे में, फज़ादा अलैहि, यानी बाए उसे चीज की कीमत के बारे में बताए, फज़ादा अलैहि, और ज्यादा बताए, रजा अलैहि बिज़ियादती, तो वो ज्यादती लौट जाएगी मुश्तरी के पास, वहज़्ज़िहा, और उसका हिस्सा भी मिनर रिबही, फायदे में से, इन काना मुराबिहतन, और अगर वो बे मुराबिहा हो। बे मुराबिहा कहते हैं रासुल माल को फायदे के साथ बेचना, मालूम फायदे के साथ। रासुल माल को, मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये बोले कि मैं ये चीज 100 रियाल में खरीदा हूं और आपको 110 में बेच रहा हूं, तो जो रासुल माल है उसे मालूम फायदे के साथ, इतने में है ये और इतना फायदा मालूम है, तो इसको कहते हैं बे मुराबिहा। बे मुराबिहा कहते हैं कि रासुल माल को मालूम फायदे के साथ, वो फायदा जो कि मालूम है। एक तो ये होता है कि हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो वो बोलता है कि 200 रियाल में, हम बोलते हैं 180 में, वो बोलता है, हम बोलते हैं यहाँ तक कि फिर 150 में हम खरीद देते हैं, कितने में खरीद देते हैं। तो ये बे मुराबिहा, ये मुराबिहा नहीं है, हमको नहीं मालूम कि कितने में खरीदा है, ये बे है। लेकिन मुराबिहा उसमें बोलते हैं जिसमें खरीदने की मालूम है हमको, रासुल माल उसका इतना है और उसमें इतना फायदा ले रहा है, तो इसको बे मुराबिहा कहते हैं। तो अब यहाँ जो सूरत बयान की जा रही है वो सूरत ये है कि एक आदमी किसी शख्स के पास कोई चीज खरीद लाए, मुश्तरी बाए के पास जाता है, तो बाए कहता है कि ये चीज मैं 100 रियाल में खरीदा हूं और मैं आपको 10% इजाफा करके 110 में दे रहा हूं, ठीक है। वो अपने साथ वो चीज लेकर गया, लेकिन बाद में पता चला कि हकीकत में उसने 100 रियाल में नहीं खरीदी बल्कि 90 रियाल में खरीदी। तो अब उसको इख्तियार है, वो इख्तियार किस चीज का है कि बे तो अपनी जगह बाकी रहेगी, लेकिन उसमें फायदे का जो फीसद है वो अपनी जगह, अच्छी तरह समझ जाइए, फायदे का जो फीसद है 10% अपनी जगह बाकी रहेगा, लेकिन उसका जो असल है वो 90 रियाल हो जाएगी, 80 नहीं। तो 90 रियाल उसके असल होंगे और 10% फायदा कितने जाएंगे, 10% फायदा बोल तो 90 रियाल के साथ कितने जाएंगे, 9 रियाल, और 11 रियाल किसको वापिस आ जाएंगे, मुश्तरी को 11 रियाल वापिस आ जाएंगे, और 99 रियाल फिर उसके पास होंगे, किसके पास, बाए के पास। सूरत समझ में आ गई इसकी, नहीं आई। उसकी सूरत ये है कि एक बाए मुश्तरी से कहे कि ये चीज मैंने 100 रियाल में खरीदी है और आपको 110 रियाल में बेच रहा हूं। मुश्तरी उस चीज को लेकर चला जाए और उसे बताया जाए कि ये चीज कहीं भी 100 रियाल में नहीं है बल्कि 90 रियाल में मिलती है। उसे मालूम है कि ये चीज 90 रियाल की है, लेकिन कीमत जो असल है बाए ने गलत बताई थी, मुश्तरी को 90 रियाल में खरीदी थी, 100 रियाल बताई थी, झूठ बोला था। तो अब उसको इख्तियार है, मुश्तरी को किस चीज का इख्तियार है, इस चीज का इख्तियार है कि वो बाए के पास जाए और उसकी जो असल है उससे कहे कि तुम अपनी असल कीमत और अपना 10% फायदा ले लो। असल कीमत कितनी है, 90 रियाल, 10% फायदा कितना हो जाएगा, 9 रियाल, तो 99 हो जाएगा। तो उसको कहेगा कि तुम अपने 99 रियाल ले लो और 11 रियाल वापिस कर दो, 110 लिए थे ना उसने, 11 रियाल मुझे वापिस कर दो। तो वही कहते हैं कि रजा अलैहि बिज़ियादा, तो उसके पास लौट जाएंगे जो ज्यादा उसने दिए हैं वो लौट जाएंगे, और फायदे का हिस्सा भी, वो 1 रियाल भी इसके पास लौट जाएगा, क्योंकि वो 100 रियाल नहीं है ना, 90 रियाल है, फायदे का उसका हिस्सा भी उसके पास लौट जाएगा, इनका न मुराबिहतन, अगर वो बे मुराबिहा हो। वाज़ेह है, अगर वो ऐसी है तो उसका ये हुक्म है, और अगर ऐसी नहीं है बल्कि कोई नहीं बताते हैं तो फिर उसका हुक्म को नहीं।
جی ہاں، کتنا بھی نہیں لے سکتا، اس کا پھر حکم آئے گا. وَإِن بَانَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ، اور اگر اس پر یہ واضح ہو کہ اس نے اپنے آپ سے کوئی غلطی کی ہے، خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ رَدِّهِ، تو مشتری کو اگر مؤلف ہم نے وہی لکھا ہے، لیکن میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں کہ اگر بائع کو پتا چلے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، بائع سے غلطی ہوئی ہے، تو مشتری کو اختیار دیا جائے گا بین ردہ، اس کے لوٹانے کا، وَإِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ، اور اس کو اس قیمت کے دینے کا جو جس میں اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ چیز جو ہے میں آپ کو 50 ریال میں دے رہا ہوں، وہ حقیقت میں کہنا چاہ رہا تھا 150، لیکن اس کے منہ سے نکل گیا 50 ریال، اور اس نے وہ 50 ریال اس کو دے دیے، اور اس کے بعد لیکن اس نے کہے 50 ریال، لیکن وہ کہنا چاہتا ہے 150 ریال، لیکن 50 ریال اس کے منہ سے نکل گیا، تو اس نے اسے خرید لیا. تو یہ اس سے غلطی ہو گئی، کس سے؟ بائع سے، قیمت کے بتانے میں. تو ایسی صورت میں مشتری کو اختیار دیا جائے گا. مشتری نے تو 50 سمجھا کیونکہ اس کے منہ سے 50 ہی نکلا، تو مشتری نے 50 سمجھا، تو اس لیے مشتری کو اختیار دیا جائے گا کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. مشتری کو اختیار دیا جائے گا یا تو اس چیز کو واپس کر دے، یا پھر یہ کہ جو قیمت اصل ہے جس میں اس سے غلطی ہے وہ اس کو دے دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَإِن بَانَ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ، اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ، یعنی مشتری کو اگر یہ معلوم ہو کہ یہ جو قیمت بائع نے بتائی ہے وہ تاجیل والی قیمت ہے، خصوار کی قیمت ہے، اور وَلَمْ يُخْبِرْهُ، اور بائع مشتری کو نہ کہے کہ یہ تاجیل والی قیمت ہے، وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِتَعْجِيلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ، تو مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ چیز کو اپنے پاس رکھے یا تو اس کے لوٹا دے. مثال کے طور پر ایک مشتری کسی بائع کے پاس جائے، بائع کہے کہ میں تمہیں یہ چیز 20 ریال میں دے رہا ہوں، 20 ریال میں، بلکہ زیادہ بڑی مثال لیں گے ہم لوگ کہ میں تم کو 1000 ریال میں دے رہا ہوں یہ چیز، جبکہ وہ چیز نہیں، بلکہ یہ کہے کہ یہ چیز میں نے 1000 ریال میں خریدی ہے اور میں اصل میں آپ کو دے رہا ہوں، 1000 ریال میں خریدا ہوں، 1000 ریال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور حقیقت میں وہ جھوٹا نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ جو 1000 ریال میں اس نے خریدا ہے وہ قیمت اس کی خسوار کی صورت میں ہے، کسی سے انہیں خسوار خریدا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب خسوار خریدتے ہیں تو قیمت بڑھ جاتی ہے، حقیقت میں وہ 800 ریال کی رہے گی، لیکن چونکہ اس نے خسوار خریدا ہے تو اس لیے اس کی قیمت 1000 ریال ہو گئی. تو مشتری کو یہ بتائے کہ میں نے 1000 ریال میں خریدا ہے، آپ کو 1000 ریال ہی میں بیچ رہا ہوں، یہ نہ بتائے کہ یہ جو میں قیمت بتا رہا ہوں یہ میرے خسوار کی قیمت ہے، اور مشتری اسے خرید لے. بعد میں مشتری کو پتا چل جائے کہ یہ جو قیمت اس نے بتائی ہے یہ خسوار کی قیمت ہے، یہ تاجیل والی قیمت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اختیار رہے گا کس کو؟ مشتری کو اختیار ہے، کیونکہ بائع نے اس کو صحیح بات نہیں بتائی، پوری بات نہیں بتائی، تو اس لیے اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو باقی رکھے اگر زیادہ فرق نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، یا پھر اسے لوٹا دے. جی ہاں بالکل، کیونکہ قیمت بدل رہی ہے نا. اب اس کے بعد ہے آخری چیز ہے، دیکھیے وَإِنِ اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، اور اگر دو سودا کرنے والے اختلاف کر لیں چیز کی قیمت کے بارے میں، چیز کی قیمت کے مقدار کے بارے میں، تحالفا، وہ دونوں قسم کھائیں گے. ان کو جو ہے اختیار ہو گیا، ان کو جو ہے اختلاف ہو گیا. بائع کہتا ہے کہ میں نے 100 ریال میں بیچی تھی، مشتری کہتا ہے کہ میں 80 ریال میں بیچا تھا. اگر ان دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. اگر بائع کے پاس دلیل ہے تو اس کے حق میں، اگر مشتری کے پاس دلیل ہے تو اس کے حق میں، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قسم کھائیں گے. اور قسم کون کھائے گا، کس کی بات پہ اختیار کیا جائے گا، اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ مشتری قسم کھائے گا اور اس کی بات مانی جائے گی، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ جو بائع ہے وہ قسم کھائے گا اور چیز چونکہ اس کی ہے اس کی بات مانی جائے گی، اس کی چیز ہے اس کی بات مانی جائے گی، اور اس کی قسم کو اختیار کیا جائے گا. لیکن مولوی صاحب تعالی کہتے ہیں کہ وہ دونوں قسم کھائیں گے، دونوں کی قسم کو لیا جائے گا. اور اس کے بعد جب وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْفَسْخُ، اب وہ جیسی قسم کھائیں گے، وہ قسم کھاتا ہے 100 ریال کی، یہ قسم کھاتا ہے 80 ریال کی، تو جب قسم کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیع فسخ ہو گئے. ٹھیک ہے. یا پھر وہ یہ کہے کہ بات یہی ہے، یا تو آپ جو ہے اس بات کو تسلیم کریں یا پھر ہم بیع فسخ کرتے ہیں قسم کے بغیر ہی، تو پھر جو ہے بیع فسخ کر لیں گے بغیر قسم کے ہی. یا پھر یہ کہ ان میں سے ایک قسم کھاتا ہے اور دوسرا قسم کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو جس نے قسم کھایا اس کے حق میں فیصلہ
کر دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ آپ نے جو ہے سوہی کی مانی ہے، وہ سوہی کی، اور سوہی میں نے بیچا ہے، اور یہ کہے گا کہ میں نے 80 ہی میں خریدا ہے. تو دونوں اپنے اپنے دعوے میں ہیں، اور دونوں میں سے کسی کے پاس دلیل نہیں ہے. دونوں میں سے کسی کے پاس دلیل ہے تو دلیل کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس جو ہے دلیل نہیں ہے، دونوں کا صرف دعویٰ ہے، تو اس لیے دونوں قسم کھائیں گے. پھر خود بخود بے فسخ ہو جائے گی، یا پھر قسم کھائے بغیر بھی وہ دونوں چاہے تو بے کو فسخ کر دے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْفَسْخُ، ان میں سے ہر ایک کو فسخ کا اختیار رہے گا. یعنی بائے بولے گا کہ میں نے تم کو 100 ریال میں بیچا تھا، چاہے تو خریدو چاہے تو چھوڑ دو. مشتری بولے گا کہ میں نے 80 ریال میں خریدا، چاہے تو آپ مجھے دو چاہے تو مت دو. ٹھیک ہے. إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ، یا پھر وہ قبول کر لے جو اس کے ساتھی نے کہا. مشتری اگر بائے کی بات پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے مطابق بے جاری ہو جائے گی، یا پھر بائے مشتری کی بات پر راضی ہو جاتا ہے تو اسی کی بات پر بے جاری ہو جائے گی. ہو جاتا، ہاں لکھائی پڑے صرف سننے میں، کبھی سننے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک فریق ہو سکتا بول رہا ہو جھوٹ، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے. اختلاف خاص طور پر جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ اختلاف یقیناً اس وقت بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر رش بہت ہے، بہت سے لوگ ہیں دکان میں، اس آدمی نے کہا کہ کتنے میں ہیں تو وہ کہا کہ 50 میں، جبکہ حقیقت میں جو کچھ اور بولا اس کو کچھ اور سننے میں آیا. بعید بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو کتنے خیارات یہاں مذکور ہوئے؟ کلاس سے مجھے ووٹنگ کرنی ہوگی. کتنے خیارات ہوئے ہیں کتاب میں؟ کتنے لوگ پاس ہیں، کتنے لوگ فیل ہیں؟ دیکھیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اختیارات اب تک بتائے ہیں کتاب میں. اور تیسرا بتایا اختیار ہے، اور چوتھا جو بتایا آپ نے اختیار التدریس، اور پانچواں جو بتایا اختیار چھٹا تو بتایا نا، یہاں سے شروع ہوا. وہ آخری جو ہے قیمت کی مقدار کے بارے میں، خیار اختلاف المتبايعين فی قدر الثمن، قیمت کی مقدار کے بارے میں بائع اور مشتری کا اختلاف. 6 بیان کیے. خیار اختلاف المتبايعين فی قدر الثمن، اگر ہم اردو میں کریں گے تو صاف اور جو ہے بالکل فصیح ترجمہ ہوگا کہ قیمت کی مقدار کے بارے میں اختلاف. قیمت کی مقدار کے بارے میں اختلاف. دیکھیے مطلب آپ لوگ اتنا غور سے نہیں سنے، کیونکہ 6 بیان کیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے، 7واں بچا ہوا ہے، اور وہ خیار الغبن. خیار الغبن وہ چھٹا بچا ہوا ہے. خیار الغبن یہ ہے کہ چیز کو مارکیٹ کی قیمت سے بہت زیادہ قیمت میں بیچ دینا، خیار الغبن، یا مارکیٹ کی قیمت سے بہت زیادہ کم قیمت میں بیچنا، یہ بھی غبن. کیونکہ یا تو بائے کو اس میں نقصان ہوگا یا پھر مشتری کو نقصان ہوگا. اگر بہت مارکیٹ میں جو قیمت ہے اس سے بہت زیادہ قیمت میں بیچ دیا تو یہ نقصان ہوگا مشتری کا، اور مارکیٹ میں جو قیمت پائی جاتی ہے اس سے بہت کم قیمت میں بیچ دیا، اسے معلوم نہیں تھا، تو یہ اس میں نقصان ہوگا بائے کا. اس کی صورت یہ ہے خیار الغبن یہ ہے کہ کوئی بائے اپنی چیز کو جو اس کی قیمت 100 ریال تھی 10 ریال میں بیچ دے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دکان میں اپنے کسی ساتھی کو بٹھا کر جائے اور کوئی خریدار پہنچ جائے اور وہ بولے کہ یہ چیز کی قیمت کتنی ہے، وہ بولے کہ 10 ریال میں ہے، وہ لے لے. اچانک وہ آ جائے، اصل جو مالک ہے وہ آ جائے بتائے کہ 100 ریال میں ہے، تم نے 10 ریال میں دے دی، تو یہ غبن ہے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مشتری کو نہیں جانتا ہے کہ قیمتیں کیا ہے مارکیٹ میں. وہ کسی شخص کے پاس گیا، مارکیٹ میں وہ چیز بکتی ہے 100 ریال میں، 10 ریال میں ہی بکتی ہے، لیکن یہ دیکھا کہ اس شخص کو قیمت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تو جو ریال مارکیٹ میں 10 ریال بکتی ہے اس کو یہ 100 ریال میں بیچ دیا، تو یہ غبن ہے. دیکھیے غبن جو ہے یسیر بھی ہوتا ہے اور فاحش بھی ہوتا ہے. یسیر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا مہنگا دیا ہے، اور فاحش کا مطلب یہ کہ بہت سا مہنگا ہے. اختیار جو ہے یسیر میں نہیں ہے، عرف عام کے اعتبار سے. مثال کے طور پر مارکیٹ میں جو چیز 80 ریال میں ملتی ہے اس نے اس کو 100 ریال میں دے دیا، تو یہ یسیر ہے، اختیار اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا پھر مارکیٹ میں جو چیز جو ہے 100 ریال میں بکتی ہے اس نے جو غلطی سے 80 ریال میں بیچ دیا، تو یہ یسیر ہے. خیار اسی میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں الغبن الفاحش.
अलगबन अल्फाहिश कहते हैं, फुक़हा किराम कहते हैं अलगबनुल फाहिश, वो जिसमें बहुत सख्त जो है गबन होता है। जिसकी मैंने मिसाल दी कि 10 रियाल की थी, उसने कितने भेज दी? 100 रियाल में, तो उसमें इख्तियार होगा। ठीक है, अगर ये गलती बाय से हुई है तो बाय को इख्तियार होगा, या तो चीज को वापस कर ले या फिर वो फर्क दे दे उसको, 90 रियाल मजीद दे दे, क्योंकि 100 रियाल की चीज उसने 10 रियाल में भेज दी थी। या फिर मुश्तरी में हुआ है तो फिर मुश्तरी को इख्तियार होगा, वो फिर जो है मुश्तरी को इख्तियार है कि वो क्या करे, मुश्तरी चीज को वापस कर दे या फिर मजीद 100 रियाल उसको 90 रियाल दे दे। वाज़ेह है ना? ठीक है। अहले इल्म उसके बारे में इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि अगर 100 रियाल की चीज, 10 रियाल की चीज अगर वो जो है एक सुलुस से ज्यादा कीमत पर बेच देता है, जो एक सुलुस से ज्यादा पर बेच देता है, 1/3 से ज्यादा देता है, 1/3, हाँ। या फिर मैंने मिसाल दी कि 10 रियाल उसमें, हाँ देखिए 100 की चीज को अगर वो 180, 150 ऐसा देता है तो गलत है, 120 और 110 के लगभग देता है तो ये सीध है। जी जी।